مسئلہ مین ہے مسجد، مدرسہ اور قبرستان مین اہم چیز ہے. اور میں نوجوانوں کو جو ہے اکثر یہ بول رہا ہوں کہ ہمارا کیا فائدہ ہوا. کیا ٹھیک ہے بھائی، ہم اب تک جو ہے 70 سال سے یہ بات نہیں اٹھائے، مگر اب ہمارے کو یاد آ رہا کہ ہمارے سے کیا فائدہ ہوا. بل تو چلے گی، تو زمین تو چلے گی، اب پوری عوام مل کے اس کو واپس لیں گے اور عوام کنٹرول کریں گے انشاءاللہ. پلیٹ فارم بنا کر آپ اپنے شہاباد کے ریجن میں ایسا کوئی محلہ نہیں چھوٹنا ہے جہاں آپ زمینی سطح پر جا کر اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے، اویئرنیس لانا ہے اور ان لوگوں کو اس موومنٹ کے ساتھ جوڑنا ہے. کیونکہ یہ ہمارا وجود کا جھگڑا ہے. یہ ہمارے عبادت گاہیں، عیدگاہیں، مدرسے، مسجدیں تمام کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. اگر کوئی انفرادی حیثیت سے کوئی شرپسند شخص جا کر کہہ دے کہ یہ اوقافی جائیداد جو ہے یہ وقت کی نہیں ہے بلکہ یہ میری ملکیت ہے، اتنا بھی لکھ کر اگر وہ دے دیتا ہے تو ڈی سی کو یہ اختیار ہے کہ اس وقت تک جس وقت تک کہ کوئی فیصلہ ڈی سی نہ لے لے تب تک وہ اوقاف کے دائرے سے باہر ہو گیا. آج وقت آیا ہے، جیسا این آر سی میں ہم ایک متفق ہو کے بتائے تھے، سی اے میں متفق ہو کے بتائے تھے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب اس ٹائم پہ بھی وقت امینڈمنٹ بل کو روکنے کی پوری طریقے سے ہم اتفاق بتائیں گے اور انشاءاللہ اس کو کینسل کریں گے. This video is sponsored by Max Multi-Speciality Hospital, 24/7 emergency trauma and critical care center with advanced services located at Hagarga Circle, Ring Road, Gulbarga. कल्याण कर्नाटका का पहला मैट्रिमोनियल ऐप, यहाँ मिलेगा आपका परफेक्ट मैच. क्या आप अपने जीवन साथी की तलाश में हैं? Call now 08047363399. Download the Janta Matrimony app. جب ہم اس بل کے خلاف، اس ایکٹ کے خلاف جب زمینی سطح پہ اتر رہے ہیں، نادانی سے یا سازشن سے اس موومنٹ کو، اس مسلم پرسنل لاء بورڈ جو پورے دیش بھر میں جو ایک موومنٹ بنانا چاہ رہا ہے، جس طرح سے سی اے این آر سی میں بنا تھا اس ایکٹ کے خلاف، یہ موومنٹ کو کس طرح سے دبایا جائے، ہم لوگوں میں اختلاف کیا جائے. ارے یہ غریبوں کے لیے بنایا گیا ہے، یہ کچھ لوگ بول رہے ہیں یہ اچھا ہے، کچھ لوگ بول رہے ہیں یہ صرف وقف کے جائیداد جس کا ہے صرف ان کے لیے ہے، باقی کا نہیں ہے. ہمارے میں ہی ایک کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. تو مسلم پرسنل لاء بورڈ کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے اس میں بھی اویئرنیس لانا ہے کہ ہمارے اس میں جو اس بل کو لے کر جو ایک ان ایکٹیونیس، جو ایک موومنٹ بننا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو واپس کس طرح سے لائے وہ بھی کام کرنا ہے. تیسرا کام، اس ایکٹ کو کس طرح سے ہمیں روکنا ہے، کس طرح سے اس کے اوپر کام کرنا ہے، قانونی لڑائی کس طرح سے لڑنا ہے، وہ تیسرا کام کرنا ہے. جو آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 70 سے لے کر 75 تک مختلف آرگنائزیشنز، پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران نے پی آئی ایل ڈالے ہیں سپریم کورٹ میں، جو لیگل کارروائی چل رہی ہے اس کو کس طرح سے روکنا ہے، یہ تیسرا کام بھی چل رہا ہے. چوتھا کام جو اہم آپ کو اور میرے کو مل کو جو کرنا ہے کہ ہمیں زمینی سطح پہ اتر کر اس بل کے خلاف لوگوں کو لے کر زمین پر احتجاج کے ذریعے سے، پروٹیسٹ پروگرام کے ذریعے سے، دھرنے کے ذریعے سے، جیل بھرو آندولن کے ذریعے سے اس موومنٹ کو زندہ رکھنا ہے. تب تک جب تک یہ ایکٹ واپس نہ لے، یہ 4 کام ہمیں سب کو مل کر کرنا ہے. جس طرح سے ایک ذمہ داری لے کر ہم یہ جو وسط، یہ جو پلیٹ فارم آپ کے پاس آئے ہیں، یہی ذمہ داری کو آپ لوگوں یہاں کے شہباد کے لوگ اسی طرح کی ایک کمیٹی بنانا ہے. ایک اس طرح سے زبردست ایک کمیٹی بنائے جس میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو، سوشل ایکٹیوسٹ ہو، دینی لوگ ہو، سب مل کر ایک پلیٹ فارم بنا کر آپ اپنے شہباد کے ریجن میں ایسا ایک چھوٹا گاؤں، ایسا کوئی گلی، ایسا کوئی محلہ نہیں چھوٹنا ہے جہاں آپ زمینی سطح پر جا کر اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے، اویئرنیس لانا ہے اور ان لوگوں کو اس موومنٹ کے ساتھ جوڑنا ہے. ہم سب کو مل کر یہ کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ گلبرگہ میں 4 تاریخ کو جو جلسہ رکھا گیا ہے، یہ جلسے میں تمام لوگ کو شرکت کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا وجود کا جھگڑا ہے. یہ ہمارے عبادت گاہیں، عیدگاہیں، مدرسے، مسجدیں تمام کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے. اس لیے میری گزارش ہے، ابھی ہم یہ جلسہ اگر بڑی طریقے سے کامیاب کریں گے
اس کا جو ہے یہاں کا میسیج دلی تک چلا جائے گا. انشاءاللہ یہ بل واپس ہوگا، امید ہے، لیکن آپ لوگوں کی اتحاد پر ہے. آپ لوگ جمع ہوں گے تو سراؤں کا سمندر دیکھ کے جو ہے وہ لوگ گھبرا جائیں گے. تو خاص طور پہ میری گزارش ہے کہ شہباد کے اطراف کے جتنی بھی دیہات ہیں، کوئی دیہات سے بھی کوئی مرد یہاں نہ رہے، پورے مرد حضرات پورے گلبرگہ میں رہیں 4 تاریخ کے دن. تو یہ برحال مسلمانوں کو ستانے کی ایک مہم چلائی گئی ہے اور یونیفارم سول کوڈ لا کر آپ کو جو ہے نا یہ سب جو آپ کو مسجد سے، مدرسے سے، قبرستان سے سب بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یونیفارم سول کوڈ آ گیا تو جس طرح سے یعنی منو اسمرتی کا قانون لاگو ہو جائے گا ہندوستان کے اندر. منو اسمرتی کا یعنی ان کے پاس جو کتاب ہے منو اسمرتی، جو جس کو مقدس کتاب کہا جاتا ہے، وہ قانون سارے انسانوں پر جو ہے نافذ ہو جائے گا. اب آپ نکاح کرنا چاہیں اس قانون کے مطابق کرو، طلاق دینا چاہیں اس قانون کے مطابق کرو، وراثت کی قوانین میں جو ہے نا وراثت دینا چاہیں اس قوانین کے مطابق کرو. یعنی پورا آپ کی شریعت میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دوسرے کمیونٹیز کے بھی تھے، ان کو بھی ساتھ لے لیں اس لڑائی میں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے گائیڈ لائنز کے تحت ہمیں یہ قانونی لڑائی لڑنا. ایک کو بڑا بنانا ضروری ہے، سامنے نمائندہ بنانا ضروری ہے. اپنے آپ سے تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اتنے ہونے کے باوجود بھی ہم ایک جگہ کیوں جمع ہوئے کہ ہمارا قائد ہو، اس کے گائیڈ لائنز کی طرح وہ جو بھی آئیں گے، جو ہدایت آئیں گے، اس طرح ہم عمل کریں گے. 4 تاریخ پیر بنگالی گراؤنڈ میں جو احتجاجی جلسہ رکھا گیا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ اکیلے نہیں، آپ جو ہے شہباد کے ذمہ دار موجود، اور آپ اپنے محلے کے ذمہ دار ہیں، کوئی مساجد کا ذمہ دار ہے، کوئی گلی کوچے کا، کوئی گھر کا ذمہ دار. ہر آدمی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ 4 تاریخ کو پیر بنگالی گراؤنڈ میں آئیں، وہاں احتجاجی جو جلسہ رکھا گیا اس میں شمولیت اپنی لازم کر لیں، اس لیے کہ یہ حکومت دیکھنا چاہتی ہے کہ سروں کا سمندر وہاں پر نظر آ جائے. جو مسئلہ مین ہے مسجد، مدرسہ اور قبرستان مین اہم چیز ہے. اور میں نوجوانوں کو جو ہے اکثر یہ بول رہا ہوں کہ ہمارا کیا فائدہ ہوا. کیا ٹھیک ہے بھائی، ہم اب تک جو ہے 70 سال سے یہ بات نہیں اٹھائے، مگر اب ہمارے کو یاد آ رہا کہ ہمارے سے کیا فائدہ ہوا. بل تو چلے گی، تو زمین تو چلے گی، اب پوری عوام مل کے اس کو واپس لیں گے اور عوام کنٹرول کریں گے انشاءاللہ. یہ تو مائنڈ بنائیے. آپ پہلے جو تھا ہم دیکھے نہیں، کرے نہیں، آپ یاد نہیں دلائے، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، آج یاد دلا رہے ہیں آپ. تو لہٰذا میں ہماری قوم سے جو ہے گزارش کرتا ہوں، اسپیشلی شہباد کے یہاں کے ذمہ داروں سے، آپ لوگ ایک جو ہے ہمارے جانے کے بعد ایک میٹنگ لیجیے. آپ آج کل جبھی بھی ایک تمام مکاتب فکر کر کے ایک تنظیم بنائیے. آپ اس میں برادری، پورے برادریوں کو جوڑیے، ایک بھی آدمی نہ چھوٹا جائے، ان کی ایک تنظیم بنا کے، کیونکہ یہ لڑائی بہت لمبی ہے. ہم کو 1-2 پروگرام کے اندر ہمارا کچھ ہونے جانے والا نہیں. جیسا حبیب سرمد صاحب نے، انہوں خود اپنے طرف سے پٹیشن ڈالے ہیں. سپریم کورٹ کے حالات کیا ہیں آپ کو معلوم ہے. جج 1-2 میٹھے باتیں کرا تو مسلمان خوش ہیں بولو، مگر جو جواب آنے کے بعد یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی یہ بھی بابری مسجد سے سرکار ہمارا ساتھ کھیل کھیلا جائے گا. اور ان کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ 8 اپریل 2025 جب سے یہ قانون بن کر نافذ ہوا ہے، اس سے پہلے اگر کوئی وقفہ یوزر کی ملکیت ہے تو ہم اس کے اوپر سوال نہیں کھڑا کریں گے. یہ حلف نامہ دیا ہے اس حکومت نے سپریم کورٹ میں، لیکن اس کے اندر ایک پیچیدگی ڈال دی ہے. وہ پیچیدگی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے اوپر ایک سوال کھڑا کرتا ہے، محض ایک سوال، جا کر ڈی سی کے پاس ایک لیٹر دے دے. ڈی سی کو کیونکہ اختیار دے دیا گیا ہے مکمل طور پر فیصلہ کرنے کا، اس سے پہلے کورٹس کو، عدالت کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا تھا. آج ڈی سی کے ہاتھ میں یہ اختیار دیا گیا ہے. ڈی سی کون ہوتا ہے؟ ڈی سی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے. اور حکومت کا نمائندہ کیا فیصلہ حکومت کی جانب کرے گا؟ قطعی نہیں. اگر حکومت اور اوقاف کے بورڈ کے مابین کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ حکومت کی طرف فیصلہ کرے گا. اور یہ قانون بھی یہ کہتا ہے کہ حکومت کی جانب فیصلہ کر دیا جائے گا. جب تک کہ کورٹ فیصلہ نہ لے لے اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور حکومت اس
ملکیت کے اوپر قابض رہے گی. حکومت کا ROR میں یعنی کہ جو پانیات ہوتے ہیں اس کے اندر نام درج ہو جائے گا. اس ملک کا دستور سیکولر دستور بننا چاہیے. ہم نے کبھی نہیں مطالبہ کیا کہ ہماری مورتیاں پارلیمنٹ پر لگائی جائیں, چوراہوں پر لگائی جائیں, ہمارے نام کے چوک چوراہے بنے. ہم نے اس ملک سے مطالبہ نہیں کیا تھا. جن کے ہاتھ میں اقتدار آ رہا تھا ان سے مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ اس ملک کا دستور سیکولر دستور بننا چاہیے. چنانچہ اس بات کو مان لیا گیا. پھر ایک کمیٹی بنی, اس کے چیئرمین ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر بنائے گئے. پھر وہ دستور بنا جس دستور نے اس ملک کے ہر باشندے کو جینے کے لیے آزادی دی کہ وہ اپنے دین پر چل سکتا ہے, اپنے دین کا پرچار کر سکتا ہے, اپنے مذہبی ادارے قائم کر سکتا ہے. ہم کو اس دستور نے حقوق دیے. چنانچہ اس کے بعد جب ملک کے آزادی کے بعد سے آج 75-77 سال ہوئے ہیں, اس ملک کو آزاد کرانے میں جن لوگوں کا خون بہا ہے, جن کی قربانیاں کو کوئی انتہا نہیں ہے, ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. خصوصاً ان 10-12 سالوں کے اندر اس ملک کے دستور ہی کو ختم کرنے کے لیے ایک کوشش ہو رہی ہے. جس طرح اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے جدوجہد کی تھی, پھر سے اس ملک کو دوبارہ آزاد کرنے کی بھی جدوجہد ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ہم سب مل کر اس میں جڑیں گے. سب سے پہلی بات ہم گھر کے چراغ جلائیں گے, بعد میں دوسرا جلائیں گے. پہلا شہابات کے مسئلے مسجدوں کے ہیں, قبرستانوں کے ہیں, درگاہوں کے ہیں, خانقاہوں کے ہیں. یہ تمام پیپر پہلا ہم سب مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ تمام کے ساتھ میں ہوں اور میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں آپ تمام میرے ساتھ ٹھہر کے ہاتھ بٹاؤ. انشاءاللہ ہم سب یہ پیپر کا کام کریں گے. آج وقت آیا ہے جیسا NRC میں ہم ایک متفق ہو کے بتائے تھے, CAA میں متفق ہو کے بتائے تھے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب اس ٹائم پہ بھی وقت امینڈمنٹ بل کو روکنے کی پوری طریقے سے ہم اتفاق بتائیں گے اور انشاءاللہ اس کو کینسل کرائیں گے بھائی. بس میں اتنا کہتے ہوئے میری جگہ دے رہا ہوں. آپ تمام حضرات کا پھر سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم.